میری آنکھ اس وقت کھلی جب پانی میری ناک اور کانوں میں داخل ہوا اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور جڑجڑی لے کر رہ گیا۔ اس وقت میں جس صورتحال سے دوچار تھا اس کا تصور ہی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت میں کسی دریا میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ میری حالت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تصور تو کیجئے کہ آپ بستر پر سوئے اور آپ کی آنکھ دریا میں کھلے اور آپ تیرنا بھی نہ چاہتے ہو تو آپ پر کیا گزرے گی؟ بس وہی کچھ مجھ پر گزر رہی تھی۔ مجھے اس صورتحال میں اتنا احساس ضرور ہوا کہ قریب ہی کچھ لوگ موجود ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ دھوپ نکلی ہوئی ہے، اس کے باوجود میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ میں اندھا دھند ہاتھ پاؤں چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پانی منہ اور ناک کے راستے پیٹ میں اترا جا رہا تھا۔ میں حسب توفیق سانس روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے مرنے میں کوئی کمی تو نہیں تھی لیکن خدا کو شاید میری زندگی منظور تھی۔ اچانک ہی ایک لکڑی میرے ہاتھ آ گئی اور ساتھ ہی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والے محاورے کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کی رحمت کی علامت وہ لکڑی مجھے کنارے تک لے آئی۔ میں پانی سے باہر آ کر بے سدھ پڑ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اب بھی اندھیرا تھا اور پیٹ بھی بری طرح سے پھول گیا تھا۔ پھر مجھے ابکائی آئی اور آتی ہی چلے گئی۔ پیٹ کا پانی باہر نکلتے ہی میری طبیعت بحال ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ ان میں سکندر بھی موجود تھا۔ غصے کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے دھار کر سکندر سے کہا۔ مبارک ہو سرکار، سکندر نے کہا، لیکن وہ میری بجائے دلاور خان سے مخاطب تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں ان کی بزرگی کا قائل ہو گیا ہوں، خان نے کہا۔ پھر وہ دیگر لوگوں کی طرف مڑا۔ ارے بدبختو، کھڑے تماشا کیا دیکھ رہے ہو؟ پیر صاحب کے گلے میں ہار ڈالو۔ میرے احتجاج سے پہلے ہی میرے گلے میں ہار ڈالے جانے لگے۔ ان کا طریقہ بھی عجیب و غریب تھا، ہار بھی الٹے ڈال رہے تھے، یعنی ہار پیچھے سے ڈالے جا رہے تھے۔ ہاروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میری آنکھیں تک چھپ کر رہ گئیں۔ غصے کی شدت اور احساس بے بسی نے مجھے شل کر دیا تھا۔ پھر کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ غصے میں ہیں، سکندر کی منحوس آواز سنائی دی، لیکن یہ ضروری تھا؟ آپ تو روشن ضمیر ہیں، وجہ خود ہی معلوم کر لیں گے۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن ہاڑوں کے پھول منہ میں گھس آئے، دم الگ گھٹا جا رہا تھا۔ اب میں اندھا تھا اور سکندر میری لاٹھی۔ مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں آنکھوں کی کسی بیماری میں مبتلا ہوں اور مجھے آپریشن کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بار میں نے رک کر ہار اتارنے کی کوشش کی لیکن سکندر نے مجھے روک دیا۔ کیا غضب کرتے ہیں، عقیدت مندوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، اس نے کہا۔ چاروں نہ چار میں اندھوں کی طرح اس کا ہاتھ تھامے چلتا رہا۔ پھر مجھے زوردار ٹھوکر لگی اور میری چیخ نکل گئی۔ معاف کیجیے گا جناب، میں آپ کو اس پتھر کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا۔ اب یہ سب کچھ برداشت سے باہر تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا کر سکندر کو ایک طرف دھکیلا اور ہار اتارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دشواری یہ تھی کہ ہاڑوں کا رخ پیچھے کی طرف تھا۔ جیسے تیسے خاصی دیر میں نے ان ہاڑوں سے پیچھا چھڑایا۔ اب جو میں نے دیکھا تو سارے عقیدت مند دم بخود کھڑے تھے۔ دلاور خان کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے تم نے، میں دھارا، تم میرے غصے کو بھڑکا رہے ہو۔ ہمیں معاف کر دیں عالی جناب، دلاور خان گڑ گڑایا۔ یقین کیجیے ہم نے یہ سب کسی بری نیت سے نہیں کیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ میرا دادا مرحوم، خدا انہیں جنت نصیب کرے، بڑے زبردست آدمی تھے۔ ان کے قصے سنانے بیٹھوں تو عمر تمام ہو جائے اور ان کی باتیں ختم نہ ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوت کے سلسلے میں باسمتی چاولوں کی کئی بوریاں منگوائیں۔ باورچی نے جو پلاؤ پکایا تو چاولوں کی مہک آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اس وقت حویلی کی چھت پر کھڑا کنکوے اڑا رہا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پتنگ بازی کا جسے ایک بار چسکا لگ جائے، یہ کیا بکواس ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رہ گیا، ان باتوں سے میرا کیا تعلق؟ ارے مجھے خیال ہی نہیں رہا، خان چونک کر بولا۔ بس جناب، میری ذہنی روح کبھی کبھی بہک جاتی ہے، کبھی تو بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک ڈپٹی کمشنر نیا نیا اس علاقے میں آیا تھا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نیا
9 दिन पुराना 100 दिन, फिर भी नई चीजें नहीं हुआ करती हैं। लोग उसकी तरफ लपकते हैं। लेकिन लोगों का क्या है? लोग अगर कुएं में गिरने लगे तो क्या मैं भी गिर जाऊं? क्यों गिर जाऊं? मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सच तो ये है कि डरता मैं किसी से भी नहीं। खुदा के लिए खामोश हो जाओ। मैंने कानों में उंगलियां ठूंस ली। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन जनाब आपकी तसल्ली तो जरूरी है। वो घबरा कर बोला, आपके साथ कोई खास वाकया नहीं हुआ है? बात सिर्फ इतनी सी है कि दादा मरहूम ने मर्दाने बुजुर्ग की शनाख्त की कुछ निशानियां बताई थी, उन्हीं की रूह से मैं आपको फड़क रहा था। कुदरत ने गैब से आपके लिए तख्ता भिजवाया तो मैं आपको पहचान गया। अच्छा, तो तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे? मैंने दांत पीसते हुए कहा। जी जनाब, बुजुर्गी अपनी जगह, लेकिन इम्तिहान बहुत जरूरी है। सच पूछिए तो मेरे इम्तिहान के नाम से दम निकलता है। एक बार छठी जमात में इम्तिहान का तज़किरा सुना तो बस बस मैं चिल्लाया। अब अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। खान सहम कर चुप हो गया, लेकिन मेरा अंदाजा था कि वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकेगा। रह रह कर उसके होंठ लड़सने लगते थे। खुदा जाने मैं किन पागलों में आ फंसा था। मुझे यकीन हो गया था कि अगर वहां कुछ देर और रहा तो खुद भी पागल हो जाऊंगा। बहरहाल मुझे हवेली के एक बड़े कमरे में ले जाया गया। मैं खुद को तो मज़ायका खेस लग ही रहा था, लेकिन लोग मुझे अकीदतमंदाना निगाहों से देख रहे थे। इनमें सिकंदर पेश पेश था। उसने सीना फुला रखा था और गर्दन अकड़ा रखी थी। ऐसा लगता था वो खुद को कोलंबस और मुझे अमेरिका समझ रहा है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी पर आ रहा था। अब सूरत हाल ये थी कि मैं वहां से भाग लेना चाहता था। अगर दिलावर खान अपने दादा के फरमान के मुताबिक ऐसी दो चार आजमाइशों से मजीद गुजार देता तो मेरा सिर तमतमा ही छुप सकता था। लेकिन मैं अब दुआए गियाब भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। परदेस में मैं अब मजीद हादसात से दो चार होने का तस्वुर ही मेरे लिए रूह फरसा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इस सिलसिले में खुद कोई तदबीर करूंगा। सरकार, आपकी बुजुर्गी तो साबित हो गई। सिकंदर ने मुझे चौंका दिया। अब आप हमारे खाने मोहतरम की एक मुश्किल आसान फरमा दे तो करम नवाजी होगी। कहो कहो, मैंने दरवेशाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। हालांकि मैं जानता था कि अब खानजादी से जिनका इश्क ज़ेरे बहस आएगा। वैसे मैं जानता हूँ कि इस हवेली में जिन मौजूद है और एक साहबजादी के सर पर भी है। मैंने रौब जमाया, लेकिन जिन्नों को भी हमारी आमद का पता चल चुका है। अब घबराने की कोई बात नहीं। हमें एक चिल्ला करना होगा, लेकिन इस छत के नीचे नहीं। खान दूसरी छत डलवा देंगे, आप फिक्र ना करें। सिकंदर ने जवाब दिया और दिलावर खान जोर जोर से इस बात में सर हिलाने लगा। मुझे गुस्सा तो बहुत जोर का आया, लेकिन मामला वहां से निकल भागने का था, इसीलिए जब्त कर गया। तुम हमारा मतलब नहीं समझे। वो चिल्ला, मुझे वीराने में करना होगा। मैंने नरम लहजे में कहा। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। खान सर हिलाकर बोला, बताइए किस समत जाना पसंद करेंगे? यहाँ और चारों तरफ वीराने ही वीराने हैं। इनमें से कुछ वीराने दादा हजूर के पैदा करदा हैं, वरना यहाँ बस्तियां हुआ करती थी। एक मर्तबा का जिक्र है। तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने उसकी बात काट दी। मुझे बस एक सवारी चाहिए और खाने पीने का कुछ सामान। तुम्हारा काम खत्म। चिल्ला खत्म कर कर मैं जिनों से निमट लूंगा। कहीं आप गायब तो नहीं हो जाएंगे? देखिए ना, हमने बड़ी दुश्वारियों के बाद आपको हासिल किया है। सिकंदर ने मुशगाफी की। जी तो चाहा कि गूंसा मारकर उसके सारे दांत अंदर कर दो। कम बखत मेरा इरादा बांप गया था, लेकिन खून के से घूंट पीकर मैं चुप हो गया। मैंने गुस्से को महसूस कर खान ने सिकंदर को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। फिर खान ने एक आदमी को सवारी का बंदोबस्त करने भेज दिया। अलबत्ता अशियाए खुर्दोनोश का किसी ने तज़किरा नहीं किया। ऐसा लगता था कि वो बुजुर्ग को तमाम हाजतों से मावरा समझते हैं। बस वो वहाँ दो जानों बैठे मुझे अकीदत से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद सवारी का बंदोबस्त करने वाला लौट आया था। उसने आकर ये मसदा सुनाया था कि सवारी का बंदोबस्त हो गया है। तशरीफ लाइए आली जनाब, खान ने मुझसे कहा। मैं इसके साथ कमरे से निकल आया। वो मुझे लेकर बरामदे की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियों के पास एक जबरदस्त ऊंट बैठा था। उसके पहलुओं के साथ चमड़े के थैले लटक रहे थे। थैले खूब फूले हुए थे। सवारी कहाँ है? मैंने खान से पूछा। ये खास तौर पर आपके लिए मंगवाया गया है, खान ने ऊंट की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपके शायान शान भी है और आली नसब भी। मैं भुना गया। जिंदगी में कभी तफरीहन भी ऊंट पर बैठने का इत्तेफाक नहीं होने दिया था। क्लिफ्टन
کہ ساحل پر بے شمار اونٹ والوں نے مجھے دعوت دی تھی، لیکن میں نے اس بے ہنگم جانور کو سواری کے طور پر قبول نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اونٹ کو منظر فطرت میں شمار کرتا تھا۔ اونٹ اونٹ نہیں لگتا تھا بلکہ پہاڑی، بے آب و گیا صحرا اور جانے کیسے کیسے منظر پیش کرتا تھا۔ تم اس اعلی مرتبت جانور کو سواری کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ جیسے اعلی مرتبت لوگوں کے لیے یہ سواری ہے، ویسے ہم اس پر سواری کرنے کی جرات نہیں کرتے، خان عقیدت بڑے لہجے میں کہا۔ اب مجبوری تھی وہاں نکلنے کی، یہی ایک صورت تھی کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤں، چنانچہ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا اونٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر میں الجھ گیا، اس پر کہاں سے اور کس طرح چڑھوں، کوہان پکڑوں یا گردن میں بائیں حمائل کروں۔ ادھر اونٹ مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بری طرح سے بلبلانے لگا، اس کی بلبلاہٹ اور میری جان نکالے جا رہی تھی۔ تشریف لے جائیں جناب، سکندر نے بآواز بلند کہا۔ اونٹ آپ کی سواری کا شرف حاصل کرنے کو بےتاب ہو رہا ہے۔ اس کی مکروہ آواز سن کر میں سلجھ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ موقع ملتے اس مردود کو معقول سبق دوں گا۔ اس وقت جھجکنا مناسب نہیں تھا، وہ سب میری طرف متوجہ تھے، وہ سب میرے اونٹ پر سوار ہونے کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا نام لیا اور اس ریگستانی جہاز کی طرف لپکا۔ اس کے کوہان کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹتے ہوئے میں نے ایک پاؤں اس کی کمر کی دوسری طرف ڈالنا چاہا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ کوہان اونٹ کے نزدی لیور ہوتا ہے۔ کوہان سے میرے ہاتھ مس ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اونٹ کئی مرحلوں میں کھڑا ہوتا ہے اور ہر مرحلہ کئی جھٹکوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بہرحال اونٹ کھڑا ہو گیا اور میں لٹک کر رہ گیا۔ وہ عجیب مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ میرا برا حال تھا۔ پھر اونٹ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کوہان میری گرفت سے نکل گیا۔ المیہ یہ تھا کہ میں پیراشوٹ باندھے ہوئے نہیں تھا۔ میرا اندازہ تو یہی ہے کہ میرے بدن کو زمین سے ملاقات کرنے میں 2.5 منٹ لگے ہوں گے، لیکن میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس وقت عذاب سے گزر رہا تھا۔ زمین سے ٹکراتے ہی میرا سورج غروب ہو گیا۔ یہ بات نہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں نے ان خبیثوں کے کہکے سنے، لیکن آنکھ کھول کر ان کی طرف دیکھنا شان بزرگی کے خلاف تھا۔ پھر اسی عالم میں میرے شانے پر ایک زبردست ٹھوکر لگی، میں بنا کر رہ گیا۔ ایک تو میری حالت زار، اس پر وہ خبیث مجھے ٹھوکریں مارنے لگے تھے، لیکن جب میں نے آنکھوں سے غصہ پیدا کرتے ہوئے انہیں گھورا تو یہ جان کر جان نکل گئی کہ وہ اونٹ کی کارستانی تھی۔ دراصل اس نے ٹھوکر نہیں لگائی تھی، بلکہ کسی طرح اس میں ریورس گیئر لگ گیا تھا اور پیچھے ہٹنے کے عمل میں اس کا کھڑپا، وہ جو بھی ہوتا ہو، میرے شانے سے ٹکرایا تھا۔ اچانک مجھ پر اونٹ کا ارادہ کھلا اور وہ اپنے طور پر اطمینان کرنے کے بعد مجھ پر تشریف فرمانے کی نیت کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میں یقیناً ابوالعمران کی بجائے صفوف عمرانی کہلاتا اور شتر گمزے کی بیماری کا تیر بیدف علاج ہوتا۔ اس نے جیسے ہی اگلے گھٹنے موڑے، میں نے تیزی سے پہ در پہ کئی کروٹیں بدلی اور اس کی رینج سے دور نکل گیا۔ اسی وقت اونٹ بیٹھ گیا اور میرے عقیدت مندوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی۔ میں نے لیٹے لیٹے اونٹ کو دیکھا، تب پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بے حد طویل و عریض اور بلند تھا۔ عقیدت مند دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہے تھے، انہوں نے سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دیا اور مجھے اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، لیکن میں کڑا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ بزرگی کس قدر مہنگے داموں ملتی ہے۔ مبارک ہو سرکار، سکندر نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ آپ دوسرے امتحان میں بھی سرخرو ہوئے ہیں، اب آپ کی بزرگی مستند ہو گئی ہے۔ یہ بھی آپ کی بزرگی کا امتحان تھا، اس مرتبہ دلاور خان بولا۔ اس اونٹ پر واقعی کوئی نہیں بیٹھتا، یہ بے حد شریر جانور ہے۔ ہم بزرگی کا دعویٰ کرنے والوں کو اس پر سواری کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور آخر میں یہ ان پر سواری کرتا ہے۔ آپ پہلے آدمی ہیں جو بچ نکلے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گویا وہ اونٹ لوگوں کو گرا کر ان پر بیٹھنے کا عادی تھا۔ میں بال بال بچا تھا، مجھے خدا نے بچایا تھا۔ جی میں تو آیا کہ بزرگی کا کمبل اتار پھینکوں، لیکن ڈر تھا کہ کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ ادھر دلاور خان نے اونٹ کے حوالے سے اپنے دادا کے تذکرے کی گنجائش نکال لی تھی۔
اس کی بکواس میری برداشت سے باہر تھی، چنانچہ میں بنا کر اونٹ کی جانب بڑھا اور اچھل کر اس کی پشت پر سوار ہو گیا، لیکن نکیل میرے ہاتھ نہ آئی۔ اونٹ شاید اسی موقع کا منتظر تھا، چنانچہ سیلف سٹارٹ ہینڈ 50 کی طرح سے نہ صرف بلکہ اٹھا بلکہ جٹاپٹ دوڑ لیا۔ میں نے اس کے کوہان کو یوں دبوچ رکھا تھا جیسے کوئی بچہ ماں کی گردن میں جھول رہا ہو۔ اگر میری گرفت مضبوط نہ ہوتی تو وہ اونٹ مجھے گرا کر اپنے آقاؤں کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ یہ سوچ رہا کہ مہلت کسے تھی کہ اونٹ کس طرف جا رہا ہے، میں نے تو آنکھیں بند کر رکھی تھی اور نہ جانے کون کون سی دعائیں پڑھے جا رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اونٹ کے بریک کہاں ہیں۔ نکیل میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس کے ساتھ کھینچا تانی کر کر آزماتا، پھر مجھے کاٹ کر بریک کا خیال آ گیا۔ اس اونٹ کی تمام حرکتیں کاٹ ہی کی سی تھیں، چنانچہ میں نے اس کی پسلیوں پر زور سے پیر مارا۔ میری بد نصیبی کہ وہ بریک کی بجائے ایکسیلیٹر ثابت ہوا اور اونٹ بالکل اڑنے لگا۔ ناچار اپنا وجود اس کی پشت پر برقرار رکھنے کے لیے مجھے اس کے کوہان پر لیٹنا پڑا اور میری پسلیوں پر قیامت گزر گئی۔ خدا جانے کب اونٹ نے جڑی سی دی اور میں توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح زمین پر گر پڑا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو اونٹ کی پشت پر بدستور مچھلی پر قائم تھی، حالانکہ میرے چاروں طرف مقبول صورت والے لوگ موجود تھے، بس ان سب کی مونچھیں بہت گھنی اور آنکھیں خونخوار اور سرخ تھیں۔ اونٹ کی دہشت کا یہ حال تھا کہ وہ سب لوگ اونٹ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اوئے کاکے، اب اٹھ جا! معاً ایک کڑخت آواز گونجی اور میں اٹھ بیٹھا، لیکن میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ ایک کمرہ تھا اور میں فرش پر پڑا تھا۔ 10-12 خونخوار آدمی مجھے دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہوں میں دلچسپی تھی۔ کون ہے تو؟ اس کڑخت آواز نے دریافت کیا۔ اس بار میں نے اسے دیکھا، وہ سب میں ممتاز نظر آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں طلائی زنجیر تھی اور اوپر کے 2 دانت بھی سنہری تھے۔ میں ابوالعمران ہوں، میں نے کڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو نے خان صاحب کا اونٹ کیوں چرا لیا؟ میں نے وہ اونٹ نہیں چرایا، میں نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ مجھے وہ اونٹ خود دلاور خان نے سواری کے لیے دیا تھا۔ مجھے تو بھائی اونٹ ڈرائیو کرنا بھی نہیں آتا تھا، اس لیے تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ شخص اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا۔ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے سردار، اونٹ سے لٹکے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا تھا اسے، اس شخص نے جواب دیا۔ اچھا، خان نے تجھے وہ اونٹ کس خوشی میں دیا تھا؟ سونے کے دانت والے سردار نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کے سر سے جن بھگانے کے لیے چلہ کاٹنے نکلا تھا، مجھے سواری کی ضرورت تھی، انہوں نے وہ شریر اونٹ مجھے دے دیا، لیکن اس اونٹ نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن بھائی تم کون ہو؟ شاید تم نے میرا نام سنا ہو، وہ اکڑ کر بولا۔ میرا نام گلشن ہے، گلشن ڈاکو۔ میں اس کی لڑکی مناسبت سے سکڑ کر رہ گیا۔ اس سے ملاقات کی تمنا تو تھی، لیکن یوں ناگہانی ملاقات کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے نگاہوں میں ستائش سمونے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھا اور قصیدہ خوانی شروع کر دی۔ آہا، تو آپ ہیں گلشن ڈاکو، میں نے لہک کر کہا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی۔ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ عالی جناب؟ میری تو آنکھیں ترس رہی تھی۔ آپ کی دید کو خان صاحب نے بتایا تھا کہ اس علاقے میں آپ جیسا گبرو اور حسین و جمیل نوجوان کوئی نہیں ہے۔ واہ، میں تو قائل ہو گیا خان صاحب کا۔ آپ تو آپ ہی ہیں جناب، کیا شان ہے آپ کی۔ آپ نے شب وصال کے بعد آئینہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ ہر بار آپ کی دوشیز کی کچھ اور نکھر آتی ہے، اور یہ آپ کے 2 دانت، ایسے دانت تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ دانت نکالتے ہیں تو بجلی کی سی چمک جاتی ہے۔ واہ، ابے یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پاؤں ٹپک کر بولا۔ اونٹ سے گرتے ہوئے تیرے سر پر چوٹ لگی ہے، مجھے علاج کروانا پڑے گا۔ سرکار، اس کا علاج پھر اسی اونٹ پر سواری کرنا ہے، ایک ڈاکو نے مشورہ دیا۔ فلموں میں یہی ہوتا ہے، جس ٹریکٹر کے نیچے آنے کی وجہ سے یادداشت گم ہوتی ہے، اسی ٹریکٹر کے نیچے دوبارہ آنے سے بحال ہو جاتی ہے۔ میں علاج بالمثل کی وہ خوفناک تجویز سن کر جان بحق ہوتے ہوتے بچا۔ میں اب ٹھیک ہوں میرے بھائی، میں نے بوکھلا کر کہا۔ اس اونٹ کو مجھ سے دور ہی رکھو۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر وہ سب ہنس دیے۔ مجھے برا تو لگا، لیکن میں صرف برداشت ہی کر سکتا تھا۔ اگر یہ خان صاحب کا آدمی ہے تو اسے خان صاحب کے حوالے کر دینا چاہیے، دوسرے ڈاکو نے مشورہ دیا۔ بات تو ٹھیک۔ گلشن کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن اس کا حال بہت خراب ہو رہا ہے، ایک دن آرام کر لے، پھر بھجوا دیں گے۔ پھر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے جوان، تم یہیں آرام کرو۔ میں نے 2 دن کی مہلت کا سن کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس دوران میں
भागने की कोई तरकीब कर सकता था, और अगर वो फौरन तौर पर मुझे खान साहब के हवाले कर दे तो मैं फिर इसी मुसीबत में फंस जाता। वो सब कमरे से चले गए, लेकिन जाते जाते दरवाजा बाहर से बंद कर गए। खुशकिस्मती से कमरे में बिस्तर मौजूद था। मैंने एक तवील सांस ली और बिस्तर पर बैठ कर, कुदरत ने मुझे खुद गुलशन डाकू तक पहुंचा दिया था, और वो लड़की जीनत इसी की कैद में थी। काम खासा आसान हो गया था, अलबत्ता लड़की को वहां से निकालना अब भी मसला था। एक सूरत यही थी कि इसे भी दुआएं गयाब इस्तेमाल करवा दूं। फिर मैंने सोचा कि पहले लड़की नजर तो आए, फिर ये फैसला भी हो जाएगा। मुझे अब भी जो कुछ करना था जल्दी करना था। ना तो 2 दिन गुजरते देर लगती है और ना ही इन डाकुओं का इरादा बदलने में। ये सोचकर मैंने जेब से दवाई के आपका कैप्सूल निकाला और इसे निगल गया। कमरे में रोशनी थी। नतीजतन मेरा साया गायब होते ही मुझे अंदाजा होगा कि मैं नदारद हो चुका हूँ। अब मैं इन डाकुओं से निबरत आजमा होने के लिए तैयार था। कमरे में बाहर की तरफ खुलने वाली एक खिड़की थी जो इस वक्त बंद थी। मैंने इसे खोल दिया। मैं डाकुओं को ये तासर देना चाहता था कि मैं फरार हो गया हूँ। इस दौरान मुझे लड़की को तलाश करना था, लेकिन दुआ के इस्तेमाल के साथ ही मुसीबतों का आगाज हो गया। खिड़की से बाहर मिला हुआ शहद की मक्खियों का बड़ा छत्ता था। खिड़की के पट से वो छत्ता हिल गया और मक्खियां ये समझकर गनीम मिन पर हमलावर हुआ है बफड़ गईं। लाखों मक्खियां हरकत में आईं और मुझे खिड़की बंद कर किला बंद होने की मोहलत ही नहीं मिली। इस पर सितम यह कि इन बदतमीज मक्खियों के नजदीक हाजिर और गायब इंसान में कोई फर्क ही नहीं होता। वो मुझ पर पल पड़ी और जिस्म से चिमट कर आ गई। मैं दीवाना वार उछलने लगा, लेकिन उछलने से भला मक्खियों के डंक से निजात मिलती है? मेरे हलक से फलक शफगाफ चीखें बरामद हो रही थी। फिर कमरे का दरवाजा खुला और मक्खियों ने फौरी तौर पर दरवाजा खोलने वालों की भी तवाज़िया शुरू कर दी। इन्हें मेरी मौजूदगी या आदम मौजूदगी पर गौर करने की मोहलत ही नहीं मिली। इन्हें सर पर पैर रखकर भागना पड़ा। दरवाजा खुलते ही मक्खियों को महाजे जंग वसी करने का मौका मिल गया था। इसीलिए कमरे में मक्खियों की नफरी कुछ कम होगी, लेकिन मेरी जान को 10-12 मक्खियां ही काफी थी। कजा ये कि वो अब सैकड़ों की तादाद में मेरे मिजाज पुरसी कर रही थी। फिर बाहर से भी चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। मक्खियों ने डाकुओं के अड्डे पर छापा मारकर कड़ाहम बड़पा कर दिया था, लेकिन मेरी हालत सबसे दबागुन थी। उनके नजदीक दुश्मन अव्वल ही मैं था, क्योंकि सबसे पहले मैं ही इन्हें नजर आया था। उन्होंने मुझे बंद बोड़ कर रख दिया था। मेरे सारे जिस्म पर बेपनाह सोजिश हो रही थी। मुझे यकीन है कि मेरा जिस्म पूरी तरह से सूज चुका होगा। ऐसा लगता था कि बदन में हजारों सुइयां उतरी जा रही थी। जब मैं उछलते उछलते थक गया तो मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर भी हंगामा बढ़पा था। हर शख्स उछल कूद में मसरूफ था। डाकुओं पर ऐसी इब्तदात कहाँ पड़ी होगी। उन्हें तो ये होश भी नहीं था कि वो मेरे कमरे का दरवाजा खुला छोड़ आए हैं। मैं इस मौका पर हाजिर होता तब भी फरार हो सकता था। वो सब यूं भागे भागे फिर रहे थे जैसे उनके पैरों में स्प्रिंग लगे हों। अचानक एक डाकू मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, वो देखो, मक्खियों का छत्ता दौड़ रहा है। अरे देखो कितना बड़ा छत्ता है। अफरा तफरी के बावजूद हर डाकू मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो मंजर उनके लिए इस कदर हैरतनाक था कि वो उछलना कूदना भी भूल गए। पहले तो मैं भी यही सोचता रहा कि मैं इन टाकों के लिए मक्खियों का छत्ता कैसे हो गया। फिर बात मेरी समझ में आ गई कि मैं गायब होने की वजह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता मुझसे लिपटी हुई मक्खियां उन्हें दिखाई दे रही हैं। वो यकीनन छते जैसा मंजर होगा। अगर वो मंजर किसी फिल्म में होता तो मैं इसे देखकर यकीनन महजूज होता, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार था। चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया था। अजियत थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। आंख हंसबे ममूल एक कोठरी में खुली। जब से दुआ का चक्कर चलाता, हर बेहोशी के इख्तिताम पर मैं खुद को किसी न किसी कोठरी में पाता था। यह 18वां मौका था कि मेरे साथ यह हुआ था। अलबत्ता एक लिहाज से मुख्तलिफ था, क्योंकि वो थाने की कोठरी थी जिसमें इस वक्त मैं इस्तराहत फरमा रहा था। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थी जिनसे यहाँ तो बाला एक साथ, मेरा मतलब है, आसान किस्तों पर निकाला जा सकता था। यहाँ धुआं मारकर खुशबू। पहलू यह था कि जिस्म पर से मक्खियों का कंबल हट चुका था, और नाखुशगवार ये कि इस पर खार कंबल में लेटने के नतीजे में बेपनाह अजियत से दो चार था। इस पर यह फिक्र कि आखिर मैंने थाने में कदम रंजा कैसे फरमाया होगा। जाहिर है मैं आज खुद तो ये हमाकत नहीं कर सकता। फिर ख्याल आया कि मुमकिन है डाकुओं के साथ मैं अभी गिरफ्तार हो गया हूँ। अजियत ने मुझे कराहने पर मजबूर कर दिया। वो तो एक पुलिस वाले की आमद पर पता चला कि मैं दर हकीकत चीख रहा था। पुलिस वाले ने मुझे घूरा और पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे भाई देखते नहीं हो शहद की मक्खियों का डसा हुआ हूं, मैंने अपनी दास्त में कराते हुए कहा। पुलिस वाले ने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिया। तो क्या हुआ?
اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا، مکھیاں تو کاٹتی ہی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بنا گیا اور میں مرا جا رہا ہوں۔ اس کے نزدیک یہ کوئی خاص بات ہی نہیں تھی۔ اب شور نہ مچانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اس نے مجھے ڈانٹا۔ میں یہاں بند کیوں ہوں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، انچارج صاحب کو پتا ہوگا، اس نے جواب دیا اور چلا گیا۔ اس کی بے نیازی بھی اشتعال انگیز تھی، لیکن اذیت و اشتعال پر غالب آ گئی اور میں دوبارہ کڑھانے پر مصروف ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں حاضر کیسے ہوا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے دعا کی خاصیت اور دریافت کر لی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے ڈنک اس کا اثر زائل کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہی پولیس والا پھر نازل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں چابیاں تھیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور بولا، چلو تمہیں انچارج صاحب بلوا رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، لیکن انچارج کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں سکندر اور دلاور خان موجود تھے۔ انچارج ان کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سب متوجہ ہو گئے۔ دلاور خان نے میرا تفصیلی جائزہ لیا اور انچارج سے بولا، یہ وہ بزرگ نہیں ہے؟ اچھا۔ انچارج نے دان نکالی، پھر سپاہی کی طرف متوجہ ہوا، جاؤ اسے بند کر دو۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ میں سکندر خان کو دیکھتے ہوئے ڈالا، میں تم لوگوں کی ہی خاطر اس حال کو پہنچا ہوں۔ نہ چیلا کاٹنے نکلتا، نہ مکھیاں مجھے کاٹتی، اب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہو۔ ارے عالی جناب، سکندر نے کہا، لیکن میں تو صرف آواز سے آپ کو پہچانتا ہوں، آپ اتنے فربا تو نہیں تھے۔ او ہو، شاید شہد کی مکھیوں نے آپ کو جغرافیہ تبدیل کر کے طریق مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، واقعی میری انگلیاں بھی اسے ابو عمران کا چہرہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ ناک پھول کر کپا ہو چکی تھی، کان اتنے وزنی ہو گئے تھے کہ لٹکتے محسوس ہو رہے تھے، اور دونوں رخساروں میں ہمہ وقت نظر آنے والے ان خوبصورت اور بڑے بڑے گھروں کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، جنہیں شعراء کرام غالباً چائے زکدان کہہ کر پکارتے ہیں۔ اوپر کا ہونٹ لٹک کر تھوڑی تک آ گیا تھا اور نچلا ہونٹ غالباً ناف کی بلائیں لینے کی کوشش میں مصروف تھا۔ آپ کا تو برا حال ہو گیا ہے عالی جناب، اس مرتبہ دلاور خان نے زیر افشانی کی۔ ایسا اندھیرا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ خیر، اللہ پاک ہمیشہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ چھی چھی چھی، بدصورت تو آپ پہلے بھی کچھ کم نہیں تھے، لیکن اب تو آپ مقابلے میں حصہ لیں تو یقیناً نمول آئیں گے۔ ویسے ایک بار میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن وہ اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے تھے، جسے اچانک درد گردہ کی شکایت ہو گئی تھی۔ دوست کا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا۔ دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عیادت کے لیے گھر جائے یا ہسپتال۔ درد گردہ کی شکایت تو آپ جانتے ہی ہیں، تھانے داروں سے کی جائے تب بھی بات نہیں بنتی۔ بس خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی تقریر بھی میرے لیے کافی تھی کہ میں نے سن لی تھی کہ تھانہ خاصی مخدوش جگہ ہوتی ہے، لیکن پوری کہانی سننے سے بہتر تھا کہ اس کوٹری سے میں واپس چلا جاؤں۔ دوسری وہ مردود انچارج وہ کہانی سن کر جھوم رہا تھا۔ خان سہم کر خاموش ہو گیا۔ اب تو اس کا سہمنا بھی مجھے اداکاری محسوس ہوتا تھا۔ چلے جناب، سکندر نے میرا ہاتھ تھام لیا، میں خود بھی چل سکتا ہوں، میں اندھا نہیں ہوں۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پہلے اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ میں تھانے کے سلسلے میں لایا گیا ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں جناب، انچارج نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ڈاکوؤں نے کراچی میں جانے والی بس کو لوٹ کر ایک لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں کارروائی ہونے ہی والی تھی کہ جنگل کی طرف شور شرابے کی اطلاع ملی۔ ہم وہاں پہنچے تو وہ ڈاکوؤں کی خفیہ پناہگاہ ثابت ہوئی۔ خدا جانے ڈاکوؤں پر کیا آفت ٹوٹ پڑی تھی، بہرحال ہمیں دیکھ کر وہ بھاگ لیے، کوئی ڈاکو ہاتھ نہیں آیا۔ آپ وہیں بے ہوش پڑے تھے، ہم آپ کو اٹھا لائے۔ خان صاحب کو اطلاع دی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک بزرگ اگر فوت نہیں ہوئے تو کہیں کھو گئے ہیں۔ انہیں گمان گزرا کہیں آپ ہی وہ بزرگ نہ ہو، اور اتفاق سے ہوا بھی یہی۔ اور وہ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ وہ بھی مل گئی تھی، اسے ہم نے اس کے گھر پہنچا دیا۔ میں بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کی عادت تو میں نے یہ صحبتیں اٹھائی تھی، لیکن مایوسی کا اظہار میری بزرگی کے پیش نظر نامناسب تھا، اور بزرگی ہی میری ڈال تھی، میں اسے کیسے گنوا سکتا تھا؟ اب تو یہ جی چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر سر پٹ بھاگو اور کراچی جا کر ہی رکو۔ اب چلیے بھی، کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ سکندر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ناچار میں اس کے ساتھ چل دیا۔ مکھیوں کا سونپا ہوا عذاب ابھی جاری تھا، قدم اٹھانا بھی دوبر ہو رہا تھا، جسم اس حد تک سوج گیا تھا کہ اپنا توازن برقرار رکھنا بھی مسئلہ بن گیا تھا۔ میں اور سکندر آگے آگے تھے اور دلاور خان اس کے چند ملازم پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب پول کھل گیا آپ کا، سکندر نے دھیرے سے کہا۔ آپ جن نہیں ہیں؟ میں چونک گیا۔ وہ بولا، کوئی جن اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ شہد کی مکھیاں اسے نڈال کر دے۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ سچ سچ بتائیں کہ آپ کون ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ اور وہ وقت بھول کے جب مجھ سے لپٹے ہوئے سلطانہ چیختے ہوئے روئے جا رہے تھے، حالانکہ میں تمہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اس وقت اندھے ہو گئے تھے کیا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ممکن ہے وقتی طور پر میری بینائی ہی زائل ہو گئی ہو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں خود سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بڑا ڈھیٹ آدمی تھا اور ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا قائل تھا۔
اس کو مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ خدا نہ خواستہ وہ مجھے آدمی سمجھ لیتا تو شاید میرا حشر ریڈیو پاکستان سے نشر کروا دیتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انسانی روپ میں آنے کے بعد ہم بہت ساری قوتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سی کمزوریاں ہم پر حاوی آ جاتی ہیں۔ میں نے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے یقین نہیں آتا۔ اس نے بڑے رکھائی سے کہا، تو تمہارے یقین نہ کرنے سے مجھے کوئی کمی آ جائے گی کیا؟ میں نے بنا کر جواب دیا،